بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر فرمایا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو بدلہ ہے اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ اور اس روزے میں اگر غور سے دیکھا جائے تو شروع سے لے کر آخر تک کے ایک ہی چیز کی تربیت ہماری کی جا رہی ہے، ایک ہی سبق سکھایا جا رہا ہے، ایک ہی بات دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے۔ وہ کیا کہ صبر کی مشق۔ روزے میں کھانے سے رکنا پڑتا ہے، یہ رکنا لامحالہ طبیعت پر بھی ناگوار ہوتا ہے، لیکن روزے کے ذریعے اس بات کی عادت ڈلوائی جا رہی ہے کہ بھوک لگ رہی ہو، کھانا بھی سامنے ہو، لیکن اللہ جل جلالہ کے لیے کھانا چھوڑ دیا جائے اور طبیعت کے خلاف جو امر تھا اس کو برداشت کر لیا جائے۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے روزانہ۔ اسی طرح روزے میں سخت پیاس لگ رہی ہے، آپ کو بھی اس وقت لگ رہی ہوگی، ہمیں بھی اس وقت لگ رہی ہے۔ سخت گرمی ہے، اور بہت سے ممالک میں تو اس قدر زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ آسمان سے آگ برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے، زمین شعلے اگلتی دکھائی دیتی ہے، اور خاص طور پر حجاز کے علاقوں میں تو بہت سخت گرمی پڑتی ہے۔ تو اب ایئر کنڈیشن کی وجہ سے گرمی کی حدت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جس وقت اس کا عام رواج نہیں تھا اس وقت لوگ بتاتے ہیں کہ ایسی شدید گرمی ہوتی تھی کہ فجر کے وقت بھی پتھر پر پاؤں آدمی نہیں رکھ سکتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے انگاروں پر آدمی نے پاؤں رکھ دیا۔ بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تربیت دی جا رہی ہے کہ اپنی لذتوں کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، طبیعت کے غلام مت بنو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے غلام بنو۔ کسی بھی کام سے رکنے کے لیے جب اللہ کا حکم آ جائے تو رک جاؤ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر الصبر فرما کر ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ صبر صرف روزے کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ پورا مہینہ ہی صبر کا ہے، اس کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی صبر کی ہے۔ لہذا اگر اس مہینے میں طبیعت کے خلاف امور پیش آ جائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کر لو، اس لیے کہ اس مہینے میں نگاہ کی بھی حفاظت کرو، غلط جگہ نہ پڑے، زبان کی بھی حفاظت کرو کہ کوئی غلط اور جھوٹ بات زبان سے نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ ہو، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لڑائی جھگڑے اور غصے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ پورا مہینہ یہ صبر کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت اور اللہ کی عجیب شان ہے کہ یہ جو رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ تو واقعی قدم قدم پر ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ صبر کو تھام لو، صبر کو تھام لو، صبر کو تھام لو، یہی سبق سکھایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہر مسلمان کا اس وقت دل غم اور اندوہ ناک کیفیت سے دو چار ہے، اور اس کی بے قراری اور بے چینی کا کیا کہنا۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، اور آپ لوگوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی جو اس وقت میرے سامعین سن رہے ہیں، کہ پورے سال آدمی رمضان کا انتظار کرتا رہتا تھا، رمضان آئے گا، مسجدوں کی رونقیں بڑھیں گی، اور کیا مجمع مسجد میں ماشاءاللہ ہوتا تھا، ہر نماز کے بعد سینکڑوں لوگ افطاری کر رہے ہوتے تھے، ایک چہل پہل ہوتی تھی، تراویح ہو رہی ہے، جگہ جگہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن اس مہینے جو اداسی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے، جو ویرانی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے، اور جو ہو کا عالم اس وقت ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالی ہماری شامت اعمال کو دور فرمائے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، اور وہ ملفوظ حضرت کا عرض کر دینا انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اس ملفوظ کو آپ حضرات حرز جان بنا لیں
حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اختیاری میں کوتاہی نہ کرو، غیر اختیاری کی فکر نہ کرو۔ جو چیز تمہارے دائرے اختیار میں ہے اس میں کوتاہی نہ کرو، اور جو غیر اختیاری چیز ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھائی اب مسجدوں میں اعلان آ گیا سندھ حکومت کی طرف سے کہ تراویح نہیں ہوگی، اب دل مچل رہا ہے، دل پریشان ہو رہا ہے، آدمی بے چین ہو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، کسی پل سکون نہیں آ رہا کہ وہ بیچارے جو زندگی بھر تراویح پڑھتے تھے مسجدوں میں، آج وہ تراویح نہیں پڑھ پا رہے مسجد میں، چوروں کی طرح اگر کہیں پڑھ رہے ہیں تو چوروں کی طرح پڑھ رہے ہیں، چوری چپ کے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جرم کر لیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث اور شیخ الاولیاء اور شیخ الاتقیاء گزرے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضرت اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ارے یہ دیکھو کہ یہ کام پہلے تم کس کے لیے کر رہے تھے، پہلے بھی تم اللہ کے لیے کر رہے تھے، اور یہ کام اب بھی اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی رضا میں انسان جب راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا میں جب انسان راضی رہتا ہے، پھر جس آدمی کا اللہ پر ایمان ہو اس کے لیے پریشانی کی کیا بات ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، کیا کیا باتیں میں آپ کے سامنے میں عرض کروں۔ ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے، نیک صالح آدمی، لوگ دور سے ان کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے۔ ان کا نام تھا شاہ دولہ، شاہ دولہ۔ ان کے پاس لوگ آئے اور لوگوں نے کہا کہ حضرت فلاں جو علاقہ ہے اس علاقے میں جو بند ہے، دوسری طرف سے پانی اتنا زیادہ آ رہا ہے، اتنا زیادہ پانی آ رہا ہے کہ اگر اس بند کو اور اگر ہم نے اونچا نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ پوری بستی جو ہے وہ پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے، غرق ہو جائے۔ تو حضرت آپ اللہ والے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، آپ چلیں اور چل کر اس بند کو ذرا سا اور اونچا کر دیں اور دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ یہ آنے والے سیلاب کو روک دیں اور اس کا رخ موڑ دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا چلو گیتی لے لو، پھاوڑا لے لو۔ تو جو حضرات دعا کرانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دعا کرانے کے لیے آپ کو لے جا رہے ہیں، یہ گیتی پھوڑے کا کیا کام ہے؟ کہا کہ بھئی وہیں چل کر پتہ چل جائے گا۔ خیر وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر وہ جو بند تھا اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے یہ کیا آپ غضب کر رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کام کر دیا؟ ہم آپ کو لے کر آئے تھے اس واسطے کہ یہ بند کو تھوڑا سا اور اونچا کر دیں، آپ دعا فرما دیں، اور جو بند ہے آپ اس کو بھی توڑیں، جو پانی کل آنے والا ہے وہ تو میرا خیال ابھی تھوڑی دیر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر شاہ دولہ جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا ایک جملہ، انہوں نے فرمایا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، یعنی ارے جب جو اللہ کی مرضی ہے وہ شاہ دولہ کی مرضی ہے۔ اللہ اگر پانی لانے میں راضی ہے تو میں کون ہوتا ہوں پانی کے آگے بند باندھنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں پانی کے آگے بند باندھنے والا؟ اگر اللہ تعالیٰ غرق کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ کے معاملات میں دخیل نہیں بننا چاہتا، اور میں اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے تو پھر اس آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے ہم دل سے اس کے اوپر راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ طبیعت آدمی کی مچل رہی ہے، کیفیات آدمی کی بدل رہی ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، طبیعت میں انقباض پیدا ہو رہا ہے، لیکن اگر اللہ ہی کے لیے یہ کام ہونا ہے تو بس ہم اس پر خوش ہیں۔ اسی طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے، ایک بزرگ کسی بزرگ کے پاس گئے اور ان کی عیادت کی، پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ فرمایا کہ بھائی اس آدمی کا کیا مزاج پوچھتے ہو،
کہ جس کا کوئی کام بھی دنیا میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، ہر کام دنیا میں اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ صاحب بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ حضرت یہ تو درجہ بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء اللہ کو حاصل نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کام دنیا کا میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ کہا کہ ہاں۔ کہا اچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی کو حق تعالی جل شانہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ آپ میرا خیال بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں نے فنا کر دیا۔ اب جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے میں دل سے اس کے اوپر راضی ہوں، اس لیے کہ اب میری کوئی مرضی رہی نہیں، اب میری مرضی کوئی نہیں رہی، اب تو اللہ ہی کی مرضی ہے، جو وہ کریں گے میں دل سے اس پر راضی ہوں گا۔ تو بھائی جب تک اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ مسجدوں میں تراویح ہو ہم اس پر راضی تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ایسے آ گئے اور گورنمنٹ کی طرف سے منع ہو گیا کہ جی اب آپ کو مسجد میں تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں، ہم دل سے اس پر راضی۔ یہ چیز جب پیدا ہو جائے انسان کے اندر اور یہ جب بات دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ پہلے بھی کام اللہ ہی کے لیے ہو رہا تھا اور اب بھی کام اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے۔ خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں جو ہے وہ مستقل صبر کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عادت ڈالی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن جَهِلَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، دیکھو اگر کوئی شخص تم سے روزے کی حالت میں جھگڑا کرے تو اس سے یہ کہہ دو کہ بھائی میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا تو روزہ ہے، اور روزے کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو غصے کا مظاہرہ ہو، نہ ہی لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، لہذا تم مجھ سے جتنا بھی جھگڑا کر لو میں تمہیں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اب آپ بتائیے کہ جب سامنے سے آدمی اس طریقے سے بات کر لے اور دو ٹوک فیصلہ سنا دے کہ بھئی مجھے تم سے نہیں لڑنا ہے، جو تمہیں کہنا ہے کہہ لو، اگلا آدمی بھی 2 منٹ کے اندر اندر اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس مہینے میں صبر کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں ویسے عام طور پر غصہ زیادہ آتا ہے، روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے، اس کی کچھ وجوہات بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی جو پان آدمی کھاتا ہے وہ چونکہ پان چھوڑا ہوا ہوتا ہے اور گٹکے والوں نے گٹکے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، مین پوری والوں نے مین پوریاں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی غصہ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے برداشت کرنا چاہیے، غصے کو پینا چاہیے، اور انسان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف جو کام اس پر صبر کرنا چاہیے، اپنی ہمت اور حوصلے کو بڑھانا چاہیے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ اگر ہم نے یہ مہینہ گزار لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آئندہ زندگی ہماری خوشگوار زندگی ہوگی، اور یہ رمضان کے روزے ہماری زندگی میں ایک بہترین مثبت انقلاب انشاءاللہ برپا کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے شریعت کے احکام کے مطابق اور اپنی مرضیات کے مطابق اللہ تعالیٰ اس فریضے کو ہم سب کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔